میں کالج جا رہی تھی کہ وہ اچانک گلی میں مل گیا۔ کہنے لگا امی تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں تاکہ بات آگے بڑھا سکیں، اس لیے امی سے چند منٹ مل لو ورنہ وہ گاؤں چلی جائیں گی۔ میں اس کے پرزور اصرار کرنے پر ڈرتے ڈرتے اس کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا کہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ جن دنوں بھائی ہاسٹل میں رہتے تھے عدنان ان کا روم میٹ تھا۔ دونوں نے 2 سال اکٹھے گزارے۔ بھائی کا تبادلہ ملتان ہو گیا اور عدنان اپنے گاؤں چلا گیا۔ سال بعد عدنان کی ملازمت اتفاق سے ہمارے شہر میں ہو گئی۔ وہ یہاں کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ اکثر بھائی سے ملنے آ جاتا۔ میری ماں کو وہ امی جان کہتا۔ امی نے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ کہنے کو تو وہ گھر آیا مہمان تھا، مگر اس کی حیثیت ہمارے گھر کے فرد جیسی ہو گئی۔ عدنان بات چیت میں محتاط اور صورت شکل میں اچھا تھا۔ وضاقتہ سے اچھے خاندان سے لگتا تھا۔ رکھ رکھاؤ سے بات کرتا، تبھی میرے دل میں اس کا احترام تھا۔ ایک روز امی گھر پر نہ تھیں، وہ آ گیا۔ امی اور بھائی کا پوچھا۔ دونوں ایک رشتہ دار کی عیادت کو گئے ہیں، میں نے بتایا۔ کہنے لگا ساجدہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کہنی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں ششو پنج میں پڑ گئی۔ ایسی کیا بات ہے جو یہ یہاں نہیں کہہ سکتا؟ جانتی تھی کہ یہ اکیلا رہتا ہے اور گھر والے گاؤں میں تھے تو کیوں کر اس کے ساتھ اکیلے گھر میں جا سکتی تھی۔ میں نے معذرت کر لی۔ وہ چلا گیا اور ضروری بات جو مجھے سنانی تھی اس کے دل میں رہ گئی۔ تاہم یہ عقدہ حل طلب تھا کہ ایسی کیا بات تھی جو وہ مجھے یا میرے گھر میں بتانے سے قاصر تھا۔ یہ خلش اب بھی مجھے چین نہ لینے دے رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ حسب معمول بھائی سے ملنے آتا رہا۔ سامنا ہوتا لیکن وہ میری جانب نہیں دیکھتا تھا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ عدنان نے مجھ کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ وہ چائے کے لیے بھی نہ کہتا۔ جانے کیوں اس کا رویہ مجھے تکلیف دینے لگا۔ ایسی مہم تکلیف جیسے انگلی میں سوئی کھوب جاتی ہے تو چبھن ہوتی ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ ذرا سی چبھن بھی کبھی بہت بڑا آزار بن جاتی ہے۔ ایک دن ہمارے کالج میں بزم ادب کی طرف سے فنکشن تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے وہ اچانک مل گیا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے پوچھا کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا امی گاؤں سے آئی ہوئی تھی، تم سے ان کو ملوانا تھا تو ہمارے گھر لے آتے۔ گھر آنے سے پہلے ایک نظر تم کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ گاؤں کی سوچ رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی لڑکی کے گھر جانے سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے بحث نہیں کر سکتا۔ ویسے وہ کسی کے گھر آتی جاتی نہیں ہیں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ سامنے۔ اس نے اشارہ کیا۔ یہ تو ہمارے گھر سے بہت قریب ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ 5 منٹ کو چلی چلو، تم بھی ادھوری بات کرتے ہو، کوئی کیا سمجھے۔ امی کو بتائے بغیر میں نہیں جا سکتی تھی۔ اگر فیصل بھائی کو پتہ چل جاتا تو وہ کیا سوچتے۔ میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے قدم بھرتا میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا کیا تم ابھی میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ بس 2-4 منٹ کے لیے۔ دیکھو وہ میرا گھر ہے۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مکان ہم سے بس 2-4 قدم پر ہی تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس کی والدہ ہوں گی میں اس کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ دروازے پر جھجکی تو اس نے کہا کیا سوچ رہی ہو، اندر آ جاؤ، امی سے مل لو۔ ایک بار تم کو دیکھ لیں گی تو پھر ان کو تمہارے گھر لانا آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ یقیناً اس نے میرا ذکر اپنی ماں سے کیا ہوگا۔ اب اس کی ماں نے مجھے پسند کر لیا تو ہی وہ میرا رشتہ مانگنے آئے گی۔ لمحہ بھر کو پہلی بار ذہن میں چکا چوند ہو گئی۔ دل میں بھی اس خیال سے مسرت کا احساس جاگا کہ اتنا اچھا لڑکا مجھے اپنانا چاہتا ہے جس نے ابھی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ ان دنوں امی میرے رشتے کے لیے بہت فکر مند رہتی تھیں۔ وہ کہنے لگا تم صرف 2 منٹ امی سے مل لو۔ اس نے یہ بات اتنی سماجت سے کہی کہ میں نے قدم بڑھا دیے۔ میرے دل میں چور نہ تھا، سمجھی کہ اس کی والدہ گھر پر ہیں۔ جب کمرے میں پہنچی تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید گھر کے کسی دوسرے حصے میں ہو۔ یہ سوچ کر بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا جو بہت صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا آ جائیں گی، پڑوس میں گئی ہیں، آرام سے بیٹھو، جب تک وہ آتی ہیں میں تم سے کچھ باتیں کر لوں۔ تمہاری مرضی بھی جاننا ضروری ہے۔ کس بارے میں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم رضامند ہو؟ تو ہی امی کو رشتے کے لیے تمہارے گھر لاؤں گا۔ یہی وہ ضروری بات تھی جو مجھے تم سے کہنی تھی۔ مجھے تمہارے گھر خوف سا تھا۔ ہم یہاں اس معاملے پر آرام اور سکون سے بات کر سکتے ہیں۔ پہلی بار مجھے اس سے حجاب آیا اور میں شرما گئی۔ امی کب آئیں گی؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا آ جائیں گی، میری بہن کے جہیز کے لیے پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ تب تو ان کو کافی ٹائم لگے گا، مجھے کالج جانے کو دیر ہو رہی ہے۔
ابھی مجھے جانے دو۔ دراصل تنہائی میں اس کے سامنے بیٹھنے سے خوف سا محسوس کر رہی تھی تو جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر تو بیٹھو، ابھی کچھ باتیں کرنی ہیں، پھر ہمیں اس طرح اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملے نہ ملے۔ میں دوبارہ آ جاؤں گی، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری امی جلدی نہیں آئے گی۔ میں تکرار کرنے لگی۔ میں کہتی ہوں مجھے جانے دو اور وہ کہتا کہ پہلے میری باتیں سن لو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا عدنان، رشتے اس طرح نہیں باندھے جاتے، اس طرح تو محبت کو ختم کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عدنان نے کہا تم یہاں ٹھہرو، باہر مت آنا، پہلے میں دیکھوں کون آیا ہے، میرا کوئی دوست نہ ہو۔ جاتے ہوئے وہ باہر سے کمرے کی کنڈی لگا گیا جہاں میں بیٹھی تھی۔ مجھے اس کے قدموں کی آہٹ بیرونی دروازے تک جاتے سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر بند ہونے کی اور پھر تالا لگانے کی۔ گھر سے نکلنے کے بعد گیٹ کو اس نے باہر سے تالا لگا دیا اور جو بھی آیا تھا اس کے ساتھ چلا گیا، مجھے اپنے اکیلے گھر میں مغفل کر کے۔ میرا دم گھٹنے لگا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، لگتا تھا بے ہوش ہو جاؤں گی۔ آخر وہ گھر سے باہر کیوں چلا گیا؟ ایسا کون سا شخص آیا تھا کہ اس کے ساتھ فوری طور پر جانا ناگزیر ہو گیا تھا؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا، عدنان نہ لوٹا۔ اس خیال سے کہ میں تالے میں بند ہوں، نہ جانے کب اور کب تک مغفل رہوں گی، دہشت سے میری جان نکل رہی تھی۔ لگتا تھا کہ گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ بھاری قدموں سے مجھے روندتا جا رہا ہے۔ جب خوف نے نیم جان کر دیا تو میں نے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ پلنگ کے پاس دیوار میں کھڑکی نظر آئی، اس کو کھول لیا۔ وہ عقبی گلی میں کھل رہی تھی، یہاں سے کود کر باہر نکل سکتی تھی، لیکن یہ کھڑکی ذرا اونچائی پر تھی اور دیوار میں نصب کی گئی تھی اور روشن دان جتنی چوڑی تھی۔ میں بمشکل اس سے گزر سکتی تھی، لیکن گلی میں گرنے سے چوٹ کا اندیشہ تھا۔ تاہم اس سے بدتر صورتحال یہ تھی کہ مجھے اس وقت تک یہاں قید رہنا تھا جب تک کہ عدنان لوٹ کر نہ آ جاتا۔ خدا جانے وہ کتنی دیر میں آئے گا۔ کیا خبر اچانک کیا ضرورت پڑ گئی کہ مجھ سے بات تک نہ کر سکا اور باہر سے ہی چلا گیا۔ گھبراہٹ سے دل بند ہوا جاتا تھا۔ تبھی میں نے کرسی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگائی اور کھڑکی سے باہر کود گئی۔ گلی سنسان تھی، ڈر تھا کہ بہت چوٹ آئے گی۔ صد شکر کہ چوٹ آئی تھی مگر معمولی سی کہ سہ گئی اور کسی طرح لنگڑاتے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ جاتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ ٹانگ درد کر رہی ہے۔ پین کلر گولی کھا کر سو گئی۔ توبہ کر لی کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گی۔ رات بھر درد سے سو نہ سکی۔ صبح کو اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا اور میں بخیریت گھر وقت پہنچ گئی۔ گھر والوں کو بھی کسی بات کا علم نہ تھا، ورنہ میری شامت آ جاتی۔ اگلے روز اتوار تھا۔ بھائی گھر پر تھے کہ عدنان آ گیا۔ میں نے اس سے بات نہ کی، مجھ کو اس پر بہت غصہ تھا۔ سوچا کہ اس کو کیا کہوں، غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی، اب اس غلطی کو بھلا دینا چاہیے۔ آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ کسی کی باتوں میں نہ آؤں گی۔ ایک روز عدنان مجھ کو ملا تو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا تم سے تھوڑا سا بھی انتظار نہ ہوا اور بھاگ گئیں، کیا میں کھا جاتا تم کو؟ معلوم ہے میں کتنا پریشان رہا ہوں، تمام رات سو نہ سکا تھا۔ تم نے مجھے گھر بلا کر ذلیل کیا، تالے میں بند کر کے چلے گئے، الٹا شکوہ بھی تم کر رہے ہو۔ کہنے لگا جانتی ہو اس روز کیا ہوا؟ جس نے دستک دی تھی وہ تمہارا بھائی فیصل تھا۔ اس کو مجھ سے کوئی کام تھا، اگر میں تم کو بتانے اندر آتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ تب اس کو کیسے روکتا کہ اندر مت آؤ، دروازے پر رہو؟ تم بھائی کو کہہ سکتے تھے کہ امی گھر میں ہیں، وہ امی کو سلام کرنے آ جاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ امی 2 روز قبل گاؤں روانہ ہو چکی تھیں۔ ہم دونوں ہی تو ان کو کوچ پر سوار کرانے اڈے پر گئے تھے۔ گویا تم نے غلط بیانی سے کام لیا کہ تمہاری ماں پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اس لیے کہ میں تم سے کچھ دیر بات کر سکوں۔ عدنان کی تعویل پر بہت دکھ ہوا۔ وہ محبت تو کیا پاتا، اس نے میرا اعتبار بھی کھو دیا۔ کچھ دن بہت ناراض رہی، اس کے خلاف سوچتی رہی، لیکن اس کو جھوٹا جان کر بھی مجھے اس سے نفرت نہ ہوئی، بلکہ اب تو اور زیادہ اس کے بارے میں سوچے میرے دل و دماغ میں دھول اڑانے لگی۔ عجب دل کی کیفیت تھی، میں اس سے محبت کر سکتی تھی اور نہ نفرت۔ کبھی بھی دل چاہتا کہ وہ سچا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر لا کر میرا رشتہ مانگ لے۔ امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا ہی کرے گا۔ امید کی یہ جوت میرے من میں جاگنے لگی، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد وہ غائب ہو گیا۔ امی نے کہا شاید اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ اب ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ مجھے پریشانی رہتی، بھائی سے نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ حجاب مانے تھا۔ کئی ماہ گزر گئے،
دل کی مہوم سی خلش جھاڑ کا کانٹا بن گئی، مگر معمہ حل نہ ہوا۔ اگر تبادلہ ہو گیا ہے تو کہاں ہوا ہے؟ ہمارے سالانہ امتحان ہو گئے اور میں 3rd ایئر میں پہنچ گئی۔ کالج سے لوٹتے ہوئے ایک روز عدنان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی تو دروازے پر ایک 6-7 برس کی بچی کو کھڑا پایا۔ میں اس کی طرف بڑھی تو وہ اندر دوڑ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گھر میں چلی گئی۔ گمان ہوا کہ عدنان کے گھر والے نہ آ گئے ہوں۔ کمرہ وہی تھا مگر زیادہ سجا ہوا، ہر شے نق سق سے درست، سامنے سگار میز پر میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سوچوں میں گھری تھی کہ ایک خاتون کمرے سے اندر آئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دروازے پر کیوں کھڑی ہیں، آ جائیے۔ پھر صوفے کی طرف اشارہ کیا، آئیے بیٹھیے۔ میں بیٹھ گئی۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میں نزدیک سے آئی ہوں، فیصل کی بہن ہوں۔ اچھا، فیصل بھائی کی بہن ہیں آپ؟ کیا آپ میرے بھائی کو جانتی ہیں؟ ہاں، عدنان ان کا اکثر ذکر کرتے تھے۔ گاؤں سے یہاں آئی تو وہ ہمارے گھر آئے، اب بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں عدنان سے ملنے کو۔ کیا آپ عدنان کی بہن ہیں؟ میں نے خاتون سے پوچھا۔ نہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ ہماری شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں۔ شادی کے بعد 6 ماہ گاؤں میں رہی، یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس انکشاف سے میرے دل میں اندھیرا سا ہو گیا، جیسے کسی نے پھونک کر امید کے چراغ کو بجھا دیا ہو۔ تو اس نے شادی کر لی ہے؟ خدا جانے ہمارے گھر میں اس بات کا تذکرہ کسی نے مجھ سے کیوں نہ کیا، حالانکہ وہ امی کا بیٹا بنا ہوا تھا۔ تو یہ عدنان کی دلہن ہے؟ میں نے پھر سے بے یقینی کے ساتھ سوچا۔ تبھی کمرے میں گھر گھر استی کا سا ماحول تھا اور برآمدے میں واشنگ مشین نظر آ رہی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ وہ بولی، عدنان فیصل بھائی کا ذکر تو بہت محبت سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، بالکل بھائیوں جیسا۔ ہاسٹل میں ساتھ تھے تو بہت مدد کی، یہاں تبادلہ ہوا تو کرائے کا یہ مکان اپنے گھر کے پاس تلاش کر کے دیا تاکہ پردیس میں مخلص دوست کا قرب رہے۔ یہ تو شہر میں کوئی اپنا رشتہ دار نہ ہو تو دوست کے گھر والے ہی اپنوں جیسے ہوتے ہیں۔ تبھی امی نے بیٹا بنا لیا اور عدنان کا بہت خیال رکھا، لیکن کچھ عرصے سے انہوں نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ وہ فکر مند ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کا تبادلہ ہو گیا۔ یہ درست ہے، تبادلہ مظفر گڑھ ہوا ہے، 2-3 گھنٹے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں۔ آفس سے تھک کر آتے ہیں، تھوڑا سا جو ٹائم ملتا ہے گھر کا سودا سلف لانے میں یا کسی اور کام میں گزر جاتا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کی طرف نہیں جا پاتے۔ مگر فیصل بھائی تو آ جاتے ہیں، ہماری شادی میں بھی گاؤں آ چکے ہیں، حالانکہ فیملی کا دعوت نامہ تھا۔ اچھا، میں نے ذرا حیرت سے کہا۔ دراصل میرے بھائی کی عادت ہے کہ وہ ہمیں دوستوں کے گھر نہیں لے جاتے۔ ممکن ہے امی سے کہا ہو، میری ماں کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے، دوری کا سفر نہیں کر سکتی۔ میرا خیال صحیح تھا۔ بھائی نے والدہ سے تذکرہ کیا تھا لیکن مجھ کو نہ بتایا کہ میرے دوست کی شادی ہے۔ عموماً بھائی اپنی بہنوں سے دوستوں کے بارے میں باتیں نہیں کیا کرتے، تبھی میں لا علم تھی۔ بھائی کئی دنوں سے پریشان تھے، وہ کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد کے چکر لگا رہے تھے، اب بھی گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو تو علم ہوگا کہ عدنان فیملی کو ملتان لے آئے ہیں؟ نہیں، لیکن بچی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر خیال گزرا کہ فیملی آ چکی ہے، تبھی خیریت معلوم کرنے میں اندر آ گئی۔ ان کی امی جی یہاں آتی رہتی ہیں؟ میں نے اطلاع کہہ دیا، مگر خاتون نے یہ نہ پوچھا کہ وہ آپ سے ملی ہیں یا نہیں۔ میں بھی بات گول کر گئی، امی کو آپ کا بتاؤں تو وہ ملنے آئیں گی۔ وہ کہنے لگی، ضرور آئیں، مجھے خوشی ہوگی، بلکہ عدنان سے کہوں گی کہ مجھے ان سے ملانے لے چلیں۔ کل وہ بھی اسلام آباد چلے گئے تھے، فیصل بھائی کا تبادلہ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد تو فیصل بھائی کو بہت دور پڑے گا، اسی وجہ سے دونوں پریشان ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ہم آپ کی دعوت کریں گے، امی کو بتاؤں گی۔ میں نے گفتگو میں اخلاق کے تقاضے پورے کیے۔ وہ چائے بنا کر لے آئی، مگر 2 گھونٹ بمشکل حلق سے اتار سکی۔ اچھا باجی، اب اجازت لوں گی، دیر ہو رہی ہے، امی فکر مند ہوگی۔ چلتے ہوئے بچی کا خیال آیا جو برآمدے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ بچی آپ کی کیا لگتی ہیں؟ چلتے چلتے میں نے آخری سوال کیا۔ نند کی بیٹی ہے، مجھ سے اور عدنان سے بہت پیار کرتی ہے، ہم اس کو ساتھ لے آئے۔ اس کے ساتھ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اور وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ میں بھی اس بچی کی مشکور ہوں، اگر یہ دروازے پر کھڑی نظر نہ آتی تو میں گھر کے اندر نہ آتی۔ اچھا ہوا کہ مجھے نظر آ گئی اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت عدنان کی شادی کے انکشاف سے میرے دل کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے وہ سخت کاوش سے دل کی دھڑکن کو جاری رکھا ہو۔ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی، جانے کیوں ایسی کیفیت ہو گئی جیسے چلتے چلتے اچانک گہرے گڑھے میں گر گئی ہوں۔ حالانکہ خود کو یقین دلا رکھا تھا کہ مجھے عدنان سے محبت نہیں ہے،
اگر یہ محبت نہ تھی تو خدا جانے کیا بلا تھی جو میرے ہوش و حواس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ گھر آ گئی تو لگا کہ اپنی روح کہیں چھوڑ آئی ہوں۔ جسم بے جان، دل افسردہ تھا۔ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹی تو شام تک ایسے ہی پڑی رہی۔ آج ساری دنیا خالی اور بے رونق لگ رہی تھی۔ امی نے دیکھا کہ ساجدہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی، وہ چائے کی پیالی لے کر آ گئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جب سے کالج سے آئی ہو کمرے سے نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ امی کل ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی، وہی کر رہی تھی۔ تھک گئی ہوں تو آنکھ لگ گئی۔ کھانا کالج کی کنٹین سے کھا لیا تھا۔ میں نے بہانہ کیا اور ان کو نہ بتایا کہ کالج سے لوٹتے ہوئے میں عدنان کے گھر چلی گئی تھی اور وہاں سے دل کی ویرانی کا سامان سمیٹ لائی ہوں۔ اس روز دل خوب چاہا کہ خوب روں مگر رو نہ سکی۔ حیرت تھی کہ دل رو رہا تھا مگر آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا، جیسے سارے اشک خشک ہو گئے تھے۔ تبھی تو اشکوں کا دریا میرے وجود کے اندر کسی لابے کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد بہت عرصے تک پریشان رہی۔ اسی نکتے پر ہر وقت غور کرتی رہتی تھی کہ مجھے عدنان سے محبت نہ تھی تو میں کیوں اتنی پریشان ہوں۔ اس نے اور نہ میں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا، نہ اکیلے میں مجھے اس سے ملنے کی خواہش تھی اور نہ ایسی حالت ہوئی تھی کہ اس کو دیکھے بن چین نہ ملتا۔ ایک مہوم سی پریشانی تھی مگر یہ محبت نہ تھی، پسندیدگی بھی نہ تھی۔ بس ایک بار دل میں اتری تو خلش بن گئی۔ اس واقعے کو 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میں بیاہ کر لاہور آ گئی۔ میرے شوہر اچھے انسان ہیں، خوبصورت ہیں اور خوبصورت بھی۔ رفتہ رفتہ مجھے ان سے لگاؤ اور محبت ہونے لگی اور ماضی کی تکھی خلش مٹنے لگی۔ آج میرا دل نیک سیرت جیون ساتھی کی محبت سے معمور ہے، اتنا کہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ کہنے کو یہ زندگی کا ایک معمولی واقعہ تھا، لیکن اس نے میری حیات کے کینوس پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ گڈ سٹوری کے معزز سامعین اور قارئین، آپ کے ارد گرد کوئی ایسی سٹوری ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کا بٹن اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر جیسے ہی نئی کہانی آئے آپ کو بھی فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔